بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیان عمر کے اس دور میں تھا جہاں نظر آنے والی چیزیں سمجھ میں نہیں آتی۔ کووا اڑ سکتا ہے، میں کیوں نہیں اڑ سکتا؟ آج سکول سے چھٹی تھی۔ شیان ادھر اپنے گھر کے سین میں کھیل رہا تھا۔ ایسے میں اس نے ایک آواز سنی، کائیں کائیں۔ شیان ادھر نے سر اٹھا کر دیکھا، وہ ایک کووا تھا۔ وہ منڈیر پر بیٹھا پھدک رہا تھا۔ پھر اس نے پرواز بھری اور اے جا وہ جا۔ شیان کھیلنا بھول گیا۔ ایک وہ کوے اور اس کی پرواز پر غور کر رہا تھا۔ شیان عمر کے اس دور میں تھا جہاں نظر آنے والی چیزیں سمجھ میں نہیں آتی۔ کووا اڑ سکتا ہے، میں کیوں نہیں اڑ سکتا؟ شیان نے سوچا۔ پھر اس نے اپنے بازو کی طرف دیکھا۔ کوے کے پاس پر تھے، اس کے پاس تو پر بھی نہیں تھے۔ وہ سمجھ گیا کہ وہ اڑ نہیں سکتا، مگر اب وہ اڑنا چاہتا تھا۔ یہ ننھی سی خواہش اس کے دل میں مچلنے لگی۔ وہ فوراً ابو جی کے پاس چلا گیا۔ اس کی سوچ کے مطابق ابو اس کی مناسب رہنمائی کر سکتے تھے۔ ابو جی، مجھے اس کوے کی طرح اڑنا ہے۔ شیان نے اڑتے ہوئے کوے کی طرف اشارہ کیا۔ اس کی بات سن کر ابو ہنس پڑے۔ بیٹا، ابھی تم چھوٹے ہو، مگر پھر بھی میں تمہیں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ ہمارا خالق اللہ ہے۔ مخلوقات کی جسمانی ساخت کے مطابق اللہ نے انہیں صلاحیتیں عطا کی ہیں۔ پرندوں کے اڑنے کی ایک وجہ تو ان کے پر ہیں، دوسری وجہ یہ ہے کہ پرندوں کی ہڈیاں اندر سے خالی ہوتی ہیں۔ ان خالی ہڈیوں میں ہوا بھری ہوتی ہے، جس سے ان کا وزن ہلکا ہوتا ہے۔ یہ سارے عوامل پرندوں کو پرواز کرنے میں مدد دیتے ہیں۔ شیان کو کسی اور بات کی سمجھ تو نہ آئی، مگر خالی ہڈیوں میں ہوا بھرنے والی بات اچھی طرح سمجھ آ گئی۔ اب وہ نظر بچا کر گھر سے نکلا۔ کھوکھلی ہڈیاں، ان کے اندر ہوا، وہ ان نکات پر غور کر رہا تھا۔ اب اسے اپنی کامیابی کے امکان نظر آنے لگے تھے۔ وہ اڑ سکتا تھا۔ وہ سیدھا ٹائر سروس کی دکان پر پہنچ گیا۔ انکل جی، میری نہ ہڈیوں میں نہ 10 روپے کی ہوا بھر دیں۔ شیان نے دکاندار سے کہا۔ ہوش میں تو ہو بچے؟ دکاندار حیران رہ گیا۔ میں اڑنا چاہتا ہوں۔ شیان کی بات سن کر دکاندار ہنس پڑا۔ جاؤ بچے، مجھے میرا کام کرنے دو۔ وہ ہنستے ہنستے بولا۔ یہاں سے مایوس ہو کر شیان گھر کو لوٹ رہا تھا کہ راستے میں اس نے غبارے والا دیکھا۔ غبارے والا اپنے ٹھیلے پر کھڑا غبارے بیچ رہا تھا۔ دھاگے سے باندھے غبارے ہوا میں پرواز کر رہے تھے۔ یہ منظر دیکھ کر شیان بہت خوش ہو گیا۔ اسے اپنی مشکل کا حل نظر آ گیا تھا، مگر اسے ایک الجھن نے گھیر لیا۔ اس الجھن کو دور کرنے کے لیے وہ غبارے والے کے پاس جا پہنچا۔ انکل، ان غباروں میں ایسا کون سا جادو ہے جس سے یہ اوپر اڑ رہے ہیں؟ غبارے والے نے جب شیان کا معصومانہ سوال سنا تو ہنستے ہوئے بولا، بیٹا، میں ان غباروں کے اندر ہیلیم گیس بھر رہا ہوں۔ ہیلیم گیس چونکہ ہوا سے ہلکی ہوتی ہے، اس لیے ہوا ان ہیلیم گیس سے بڑے غباروں کو اوپر کو پرواز کر رہے ہیں۔ شیان کا چہرہ کھل اٹھا کیونکہ اس کی الجھن دور ہو چکی تھی۔ شیان نے 10 روپے کا ایک غبارہ خریدا اور پھر ایک پارک میں آ گیا۔ اب اس غبارے کا سہارا لے کر وہ لگا اچھلنے کودنے، مگر شیان کو متوقع کامیابی نہیں مل رہی تھی۔ پارک میں ایک بزرگ آدمی کافی دیر سے شیان کی حرکتوں پر غور کر رہے تھے۔ جب الجھن حد سے بڑی
تو وہ شیان کے پاس چلے آئے۔ کیا بات ہے بیٹا؟ انہوں نے پیار سے پوچھا۔ میں اڑنا چاہتا ہوں۔ شیان نے الجھن کے عالم میں بھی ہنس پڑے کہ آپ میرا مذاق تو نہیں اڑا رہے؟ شیان نے الجھن کے عالم میں پوچھا۔ نہیں تو، مگر میں تمہاری اس پریشانی کو ضرور دور کر سکتا ہوں۔ یہ سن کر شیان بہت خوش ہو گیا۔ کیسے؟ اس نے پوچھا۔ کیا تم علامہ اقبال کو جانتے ہو؟ بزرگ آدمی نے پوچھا۔ جی ہاں، روز ہم اسکول میں لب پہ آتی ہے، دعا بن کے تمنا میری، پڑھتے ہیں۔ شیان جوش سے بولا۔ شاباش! انہوں نے کہا ہے کہ تو اے مرغ ارم اڑنے سے پہلے فشاں ہو جا۔ کیا مطلب؟ شیان حیرت سے بولا۔ مرغ ارم سے مراد مرد مومن ہے۔ علامہ اقبال مومنوں سے کہنا چاہتے ہیں کہ اگر تم حقیقی اڑان بڑھنا چاہتے ہو تو پہلے اپنے دل کو ہر قسم کی برائی سے آزاد کر دو۔ کیا سمجھے؟ میں سمجھ گیا بابا جی۔ میں اڑ نہیں سکتا، مگر مرد مومن بن کر حقیقی اڑان ضرور بڑھ سکتا ہوں۔ جوش سے شیان کا چہرہ تمتنانے لگا۔ پھر وہ غبارے کی مدد سے اڑنے کی بجائے اسے کھیلنے لگا۔ اسے کھیلتا دیکھ کر وہ بزرگ خوشی سے مسکرا رہے تھے اور سوچ رہے تھے کہ کسی بھی قوم کا مستقبل بچے ہوتے ہیں۔ اس قوم کا مستقبل روشن اور